اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاران کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اور بڑی قربانیاں پیش کرنے والوں میں ایک عظیم صحابی کا نام ہے خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سابقین اولین میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ چھٹے مسلمان ہیں جو کہ دار ارقم میں داخل ہو کر مشرف اسلام ہوئے، اور یہ انمار نام کی ایک عورت تھی، اس کے غلام تھے، اور اس عورت نے آپ کو اسلام لانے کی وجہ سے بہت تکلیفیں پہنچائیں، بے پناہ آپ کو تکلیف دی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند پر حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور ارشاد فرمایا کہ اس مسند کے اصل حقدار تم ہو، کہ تم لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں اتنی قربانیاں بہرحال ہم نے نہیں دی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات تختہ مخ زیادہ بنے، بہت تکلیف اٹھائی ہے۔ ایک روز مشرکین مکہ نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہوئے انگاروں پر سیدھا لٹایا اور ان کے سینے پر پیر رکھ دیا تاکہ ہل نہ سکیں، اور ایسا وقت بھی آیا کہ جب آپ کا کرتا مبارک اٹھا کر دیکھا گیا تو پشت مبارک پر برس کے داغ تھے۔ خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں لوہار تھا۔ میں عاص بن وائل جو کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں میں کا ایک بڑا معظم دشمن تھا، اس شخص کے پاس گیا کہ بھائی میری اجرت دے دو، جو میں نے تلوار بنائی تھی اس کی اجرت دے دو۔ اس نے کہا کہ 1 ٹکا بھی نہیں دوں گا، اس شرط پر دوں گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دو۔ انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہو کہ تم مر جاؤ اور دوبارہ زندہ ہو، دوبارہ زندہ ہونے کے بعد بھی تم مجھ سے کہو کہ محمد کا انکار کرو تو میں نہیں کروں گا۔ تو اچھا، کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ کہا ہاں۔ جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے یہ جواب سنا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو عاص بن وائل نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ایسا کرنا کہ جب ہم اس وقت اٹھائے جائیں گے دوبارہ میرے پاس یہ مال و دولت ہوگا تو تم اس وقت مجھ سے یہ مال و دولت میں سے اپنا نفقہ لے لینا، اپنا خرچہ لے لینا، تمہاری ضرورت بنتی وہ لے لینا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری، افرأیت الذی کفر بآیاتنا، آپ نے کیا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے ہماری آیات کا انکار کیا؟ وقال لأوتین مالا وولدا، اور اس نے کہا کہ میں ضرور عطا کیا جاؤں گا مال اور اولاد۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا، سورہ مریم کے اندر ہے اطلع الغیب، کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا ہے، یا اس کو ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اس نے رحمان کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہے۔ کلا سنکتب ما یقول، ہرگز نہیں، ہم لکھیں گے وہ جو کہتا ہے۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا، اور عذاب کو ہم اس کے بڑھائے چلے جائیں گے۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ، اور اس کے تو ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ ہمارے پاس تنہا ہی آئے گا۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے ابو فقیہ جوہنی رضی اللہ عنہ، ابو فقیہ جوہنی بھی کہتے ہیں۔ ان کا نام یسار ہے، کنیت ابو فقیہ ہے، یہ ابو فقیہ سے زیادہ مشہور ہوئے ہیں۔ صفوان ابن امیہ کے غلام تھے۔ صفوان ابن امیہ بڑا ظالم شخص تھا، اس نے آپ کو بیڑیاں ڈال کر، سنگل ڈال کر جلتی ہوئی زمین پر الٹا لٹایا، پشت پر بڑا بھاری پتھر رکھا، حتیٰ کہ آپ بے ہوش ہو، آپ کا گلا گھونٹا۔ ایک مرتبہ گلا گھونٹ رہا تھا تو وہاں سے امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف آ گیا۔ ابی نے کہا کہ اس کو اور زیادہ زور سے گھونٹو، اتنا تکلیف دو کہ گویا کہ ابھی ان کا لوگوں نے سمجھا کہ شاید ان کا دم نکل گیا، لیکن اللہ رب العزت ہم پوری کائنات کے مقدس ترین صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ وہاں سے گزرے اور آپ نے ان کو خرید کر پھر آزاد فرمایا۔ ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زمانہ جاہلیت میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھی، باندھی تھی، اور ان پر تشدد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام سے قبل ہاتھ ڈال چکے تھے، انہوں نے بھی ان کو مارا تھا، اور ابو جہل ان کو بہت ستایا۔ زنیرہ کہا کرتی ہیں کہ اسلام کفار زنیرہ سے کہتے تھے کہ اگر اسلام کوئی بھلی چیز ہوتی تو زنیرہ ہم سے سبقت نہ کرتی،
زنیرہ نے سبقت کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ زنیرہ نے بیوقوفی کی ہے، نادانی کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک اتارا، ارشاد ہوا وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، اگر یہ خیر ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس میں نہ بڑھتے۔ اس بات سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے غرور، اپنے تکبر اور اپنے ہی دھوکے کے اندر اپنے ہی پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اصل خیر اٹھانے والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا ہے اور ان کا اسلام نہ لانا، اور جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی توہین کرنا، ان پر تنقید کرنا، ان کی تنقید کرنا، یہ ان کا عظیم جرم ہے۔ اور یہ جرم ان سے جو سرزد ہوا ہے یہ ان کے تکبر، ان کے نخوت، ان کے غرور کی وجہ سے ہوا۔ اور اگر آدمی امیر ہو، مالدار ہو، جیسے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات مالدار بھی تھے، اور ان کی مالداری کے باوجود ان کے اندر عاجزی، انکساری اور اسلام پر خرچ کرنے کا جذبہ، اور ایسا عالی جذبہ کہ کائنات حیران رہ جائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ کنواں خریدا ایسے شخص سے جس سے ہماری باری لگی ہوئی تھی، مسلمانوں کی باری تھی، ایک دن تمہارا ایک دن ہمارا، اور جب دیکھا کہ جی اپنی باری میں جو سبقت کرتا ہے اور ہماری باری میں رعایت نہیں کرتا، اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو تم جو ہے وہ پورا بیچ دو، میں پورا خرید لیتا ہوں۔ اور جو عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی ہے، آپ کو اسی کنویں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 40 دن کا محاصرہ تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ مسجد نبوی کی چھت پر کھڑے ہوئے یا اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی کہ لوگوں مجھے بتاؤ کہ مسجد نبوی کا وہ حصہ جو میں نے خرید کر دیا، مجھے اسی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی یاد نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے بھی تکالیف اٹھائیں، اسلام کے بعد بھی تکالیف اٹھائیں، لیکن کمال یہ ہے کہ آپ نے جان آفنی کے حوالے کی، تب بھی آپ اپنے اسلام پر مضبوط طریقے سے قائم تھے، اور آپ نے کسی قسم کی بھی لغزش کا سہارا نہیں لیا، کسی طرح کی بھی کوتاہی آپ سے سرزد الحمدللہ نہیں ہوئی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو چمکایا۔ اور مزے کی بات جو عجیب تر بھی ہے کہ ان تمام صحابہ کرام میں جو کہ مالدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، اور مالداری کے باوجود ان کے اندر میں ذرہ برابر کوئی ایسا شائبہ نہیں تھا کہ ہمارے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مالی حیثیت ہماری بلند رکھی ہے تو ہمارے اندر میں کوئی غرور ہوتا۔ تواضع، عاجزی، انکساری کے پیکر تھے، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان حضرات کو پھر 4 چاند بھی لگائے۔ انہی شدائد و مصائب میں حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ ضائع ہو گئی، مصائب چلتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن مشرکین نے ان سے کہا کہ یہ لات اور عزیٰ کو ان کا انکار کرنے کی وجہ سے زنیرہ کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ زنیرہ نے جا کر اپنے اللہ سے شکایت لگائی، ایسی اتنی زور سے شکایت لگائی، اتنی قوت سے لگائی، اتنی محبت سے لگائی، اتنے عشق سے لگائی کہ اللہ رب العزت نے جس وقت میں یہ آواز لگائی، آئندہ روز جب بیدار ہوئی تو بینا تھی، آنکھیں بحال ہو گئی۔ یہ عشق الہی تھا، یہ عشق الہی تھا۔ اور مشرکین مکہ جنہوں نے نہیں ماننا تھا، انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر سحر کر دیا، اس لیے ان کی آنکھیں بحال ہو گئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پھر خریدا اور آزاد فرمایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت لوگوں کو خرید کے آزاد فرمایا، جن میں خاص طور پر بلال، ابو فقیہ، عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور نہدیہ کی بیٹی لبینہ اور مملیہ اور ام عبیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام تر شامل ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے، ابو قحافہ مسلمان نہیں تھے اس وقت تک، ان سے کہا کہ تم جو اتنے غریب لوگوں کو خرید کے آزاد کرتے ہو، عجیب کام کرتے ہو، ایسا کرو کسی مالدار غلام کو آزاد کرو، طاقتور کو آزاد کرو، تاکہ تمہارے کام آئے، تمہارے کام آئے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غرض یہ تھی ہی نہیں کہ وہ میرے کام آئے، انہوں نے کہا جو میں نے سودا کیا ہے یہ بہتر ہے، میرے دل کی جو مراد ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ سورۃ اللیل کی آخری آیات کا ترجمہ میں کیسے کرتا ہوں؟ بس اللہ جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اللہ سے ڈرا اور اچھی بات یعنی ملت اسلام کی تصدیق کی، پھر بس توفیق دیں گے ہم اس کو اعمال جنت کی، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ ہوا اور ملت صالحہ کی تکذیب کی، اس کے لیے اعمال بد کو آسان کر دیں گے، اور بربادی ہے کہ وقت اس کے مال و دولت کوئی نفع نہ دے گا، اس کو اس کا مال و دولت کوئی نفع نہیں دے گا، اور ہمارے ہی قبضہ میں ہدایت ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک ہیں۔ بس میں تم کو دہکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں، اور اس میں ہمیشہ کے لیے وہی شخص داخل ہوگا جو سب سے زیادہ بدبخت ہوگا، اور جس نے دین حق کی تکذیب کی اور اس سے روگردانی کی، اور اس آگ سے وہ شخص بالکل محفوظ رہے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اپنا مال پاک ہونے کے لیے اللہ کی راہ میں دیتا ہے۔ اس کے ذمہ کسی کا احسان نہیں کہ اس کا بدلہ دیتا ہو، محض اللہ کی رضامندی اور خوشنودی مقصود ہے۔ اس شخص کو آخرت میں ہم ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جن کو دیکھ کر یہ ضرور راضی اور خوش ہوگا۔ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ آیات بالاجماع ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، بالاجماع اتفاق ہے اس بات کے اوپر۔ اتقا کا جو لفظ ہے اس سے مراد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ امت کے سب سے بزرگ اور برتر ہستی ہیں، انبیاء کے بعد سب سے بزرگ اور برتر ہستی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ علماء تصوف لکھتے ہیں کہ نبیین کا جو درجہ ہے اس کے بعد جو درجہ آتا ہے وہ صدیقین کا آتا ہے، اور یہ صدیقین کا درجہ پانا آسان کام نہیں ہے، اور یہ صدیقین کا درجہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوا۔ قرآن پاک کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ معزز اور محترم اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگ ترین صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ قرار پائے، لیکن اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے ابھی تلاوت کی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغیر السن تھے، چھوٹی عمر میں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تھے، اور خود اپنی مالی حیثیت ان کی بلند تر نہیں تھی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، لہٰذا آپ کا یہ دعویٰ کہ یہ آیات ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نہیں بلکہ علی کے حق میں نازل ہوئی ہیں تو یہ مردود ہو جاتا ہے، آپ کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں، اس لیے کہ آپ چونکہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض سے بھرے ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کے بارے میں آیات کا آنا ناپسند ہوا۔ بعض اوقات کلیجہ جلتا ہے، لوگ نبی علیہ السلام کے نسب کو بھی نہ چھوڑ سکے، آپ علیہ السلام کے نسب مبارک پر بھی حملہ آور ہوئے ہیں، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تو بہت بات کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من